اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو حضرات آتے رہیں ذرا سکون کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ جلسہ تو یہ آپ کا صبح سے چل ہی رہا ہے، بس ابھی کچھ منٹ کے بعد میں دعا کے اوپر ہی یہ نشست تو پوری ہو جائے گی۔ رات کا آنے والے آتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے، وہ رات کی مرضی جیسی بھی کچھ ہوگی۔ دنیا میں جب سے انسان آیا ہے، ہر آنے والا طبقہ، ہر آنے والے زمانے میں آنے والا انسان یہی سوچتا رہا کہ آخر میں دنیا میں آیا ہوں تو کس لیے آیا ہوں۔ اگر دنیا میں آنے کا مقصد میں نے نسل پیدا کرنا ہے، ماں باپ کے بچے پیدا ہو گئے اور انسانی نسل بڑھتی چلی گئی، تو یہ کام انسان کا ہی تو نہیں، یہ تو جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے سب کی نسل بڑھانے کے لیے یہی طریقہ رکھا ہے۔ بلکہ انسان کو تو اپنے بچوں کے ساتھ کچھ امیدیں بھی لگی رہتی ہیں، چلو بڑے ہو جائیں گے، یہ بچے ہمارے کام آئیں گے، ہماری خدمت کریں گے۔ لیکن ذرا ان جانوروں کو تو دیکھو، فاختہ ہے، کبوتر ہے اور جتنے بھی پرندے ہیں، کتنی محنت سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ انڈے دینے سے پہلے کہ گھونسلہ بنائیں گے اور پھر جب تک یہ بچہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، کہیں کہیں سے لا کر کے دانے کھلائیں گے۔ ذرا سوچو تو کہ ان بیچارے کبوتروں کو، ان پرندوں کو، ان بچوں سے کیا ملنے والا ہے۔ لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے، قدرت کو ہر مخلوق کی نسل چلانی ہے، اس لیے نسل چلانے کے لیے اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اسی محبت میں وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ کام لگا ہوا ہے۔ اب انسان بھی اگر یہی سوچے دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں، بس شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے اور نسل بڑھتی چلی گئی، تو یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ کام لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان آئے اور یہ سوچے کہ ہم تو دنیا میں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، بس کھا لیا، تو یہ بھی کوئی آپ ہی کا کمال نہیں۔ کھانا پینا، بلکہ اگر دیکھو اللہ کی باقی مخلوق تو اتنی ہے، وہ اتنا کھاتی ہے کہ اسے ہم گمان میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہی اللہ نے ایک پرندہ، ایک جانور پیدا کیا ہے، اس کا نام ہے سی مرغ۔ ہاتھی کے 30 بچوں کا تو وہ اپنے ہاتھی کے 30 ہاتھیوں کو تو وہ اپنے بچوں کو چوکا دیتا ہے۔ بتاؤ کتنا وہ کھانے والا ہوگا، بڑا کتنا ہوگا۔ اس کے بچوں کو کھانے کے لیے اس کے والدین 30 ہاتھی لاتے ہیں اور وہ اس کا چوکا بنتا ہے۔ یہ لکھا ہے کتاب الحیوان میں، جو لکھنے والوں نے جانوروں کی تاریخیں لکھی ہیں۔ تو کھانا کوئی آدمی کا تو کام نہیں، بلکہ یہ دیکھو آپ نے جو اپنے گھروں میں جانور پال لیے ہیں، بھینس ہیں، بیل ہیں، وہ کتنا کھاتے ہیں، وہ تو ہمارے سے لاکھوں گنا زائد کھاتے ہیں۔ تو محض انسان دنیا میں آئے اور یہ سوچے بس کھانے کے لیے آیا ہوں، عمدہ سے عمدہ کھانے کھا لیے، یہ آپ نے کوئی اپنا حق ادا نہیں کیا، یہ انسانیت کا حق نہیں۔ ایسے اگر یہ سوچو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ بہت عمدہ قسم کے مکان بنا ڈالیں، قلعے بنا ڈالیں، اعلیٰ قسم کے مکان تیار کر لیں، تو یہ بھی غلط خیال ہے۔ یہ آدمی کا کمال نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ایک چھوٹا سا جانور پہیا، ذرا سا اس کا وجود، اور کتنا عمدہ قسم کا وہ اپنا مکان تیار کرتا ہے۔ اپنے اس مکان کے اندر اس کے مہمان خانہ بھی ہوتا ہے، تنہائی کی کوٹڑی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی اس میں پیدا کرتا ہے، اور ذرا سا جانور ہے، کتنا اعلیٰ قسم کا مکان اور پھر درخت کی بڑی اونچائی کے اوپر لے کر کے جائے گا۔
تاکہ وہاں دشمن کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، کوئی میرے گھونسلے کو نیچے نہ ڈال سکے۔ تو کتنی سمجھداری سے وہ پہیا کام کر رہا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرا مکان اعلیٰ قسم کا بن جائے، سب سے اونچا مکان بن جائے، یہ اس کا کوئی کمال نہیں۔ یہ کمال تو جانوروں میں بھی ہے، چھوٹے سے جانور پرندے میں بھی ہے، پہیے میں بھی ہے، یہ کوئی خوبی نہیں۔ اچھا، اگر یہ سوچو کہ ہم دولت جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں، خزانہ ہمارے پاس جمع ہو جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا، تو یہ بھی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، ذرا سا جانور کیڑی جسے چیونٹی بھی کہتے ہیں، اس کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے۔ آج کل گرمی کا زمانہ چل رہا ہے، گرمی اور سردی میں تم چیونٹی کو، کیڑی کو دیکھو گے کہ وہ کئی دانے چک کر کے لے جا رہی، کئی دانے اکٹھے کر رہی، کئی مٹھائی اکٹھے کر رہی، اور اپنی طاقت سے زیادہ کھینچ کر کے وہ نیچے زمین میں جمع کرتی ہے۔ محض کس لیے؟ اس کے سامنے سردی کا زمانہ، وہ سوچتی ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، آئندہ زمانہ سردی کا آئے گا، سردی کے اندر اگر میں باہر نکلوں گی تو ٹھٹر کر کے مر جاؤں گی، تو اس تمام سردی سے بچنے کے لیے وہ آج ہی کے زمانے میں گرمیوں میں، برسات میں اپنے خوراک جمع کر لیتی ہے۔ ذرا سوچو کتنی عقل مند ہے وہ۔ اب یہ انسان ہو کر کے اور بس یہ سوچے دولت اکٹھی کر لو، خزانہ اکٹھا کر لو، تو کتنا کم عقلی کا یہ کام کر رہا ہے۔ یہ اگر کوئی خوبی ہے تو پھر تو یہ کہہ دو کہ کیڑی مکوڑے تمہارے سے زیادہ سمجھدار، وہ کتنی نیچے زمین کے اندر اپنا مال محفوظ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچنے لگے کہ نہیں صاحب ہم دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، انتظام کام کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ بھی انسان کی بھول۔ آپ نے دیکھا شہد کی مکھیاں، شہد کی مکھیوں کے اندر بڑا انتظام ہے۔ شہد کی مکھیوں میں کچھ تو ہوتے ہیں پولیس والے، کچھ ہوتے ہیں ڈاکٹر، کچھ ہوتے ہیں انجینئر۔ شہد کی مکھی سینکڑوں میل باہر نکل جاتی ہے شہد کی تلاش کرنے میں، لیکن وہ کبھی راستہ نہیں بھولتی، جہاں اس کا چھتا ہے لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ اللہ نے کتنی بڑی اسے طاقت دی ہے، بتاؤ تمہارا تو انجینئر ایسے ہے کہ نہیں۔ اور جب کوئی مکھی شہد لے کر کے آئے گی تو وہاں پہرے دار ڈاکٹر بیٹھے، وہ پہلے چیک کریں گے کہیں ایسا تو نہیں کسی زہریلے پھول سے شہد لے آئی ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے ایسا شہد لے کر کے آ گئی کہ جس میں زہر شامل ہے تو وہ ڈاکٹر اس کا فوراً رپورٹ لکھیں گے، اور پولیس جو اس کی موجود ہے ایسی مکھی کو جان سے نیچے مار کر کے نیچے گرا دیں گے۔ دیکھا ہوگا تم نے شہد کی چھتا جہاں ہوتا ہے تو بہت سی مکھیاں نیچے پڑی رہتی ہیں، وہ نیچے وہی ڈالتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی غلطی ہے کیوں کی۔ حکم کی تعمیل دیکھو، انسان کا تو یہ حال ہے کہ اپنے بڑے کا حکم ماننے کو تیار نہیں، لیکن ان کی جو رانی ہے، رانی اس مکھی کو کہتے ہیں جس سے کہ پورے کا پورا چھتا پیدا ہوتا ہے، پورے کی پوری مکھیاں اس کے حکم کے تابع۔ رانی اگر اٹھ کر کے چل دی تو پورے کا پورا آپ کا چھتا، پورے کا پورا محل وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا، اور جہاں جگہ وہ پسند کرے گی وہیں جا کر کے سب بیٹھ جائیں گے۔ کتنا بڑا انتظام ہے۔ تو انسان اگر یہ سوچے کہ صاحب ہم تو حکومت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہماری پولیس ہوگی، ہماری فورس ہوگی، تو سبق لے لو شہد کی مکھی سے، وہ تمہارے سے اچھا انتظام کرتی ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ ویسے تو مجھے اللہ نے ساری مخلوق میں اچھا پیدا کیا، کیسے؟ آپ کھانا بناتے ہو تو عمدہ قسم کا کھانا، اللہ کی یہ مخلوق جو پھیلی پڑی ہے، کوئی پھل کھا رہا ہے، کوئی گوشت کھانے والا ہے، لیکن وہ اس ترکیب کو نہیں جانتے کہ بہت ساری چیزیں ملا لو، آگ کے اوپر پکا لو، اس ترکیب کو وہ نہیں جانتے۔ یہ ترکیب تمہارے ساتھ میں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں عقل دی، سمجھداری دی، ساری مخلوق سے علیحدہ اس کا رہنا سہنا،
اور پھر یہ انسان وہ کام کرے جو کام جانور کر رہے ہیں، وہ کام کرے جو کہ اللہ کی گری ہوئی مخلوق کر رہی ہے، تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ارے سب سے اچھا کھاتے ہو، سب سے اچھے رہتے ہو، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھداری دی ہے۔ عقل سمجھداری دوسرے جانوروں میں نہیں ہے، چاہے وہ جتنے بھی بڑے جانور ہوں۔ اور پھر اس انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو کہے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ اس سے بڑا جاہل اور کون ہوگا؟ یہ ساری مخلوق جتنی بھی لاکھوں کی تعداد میں زمین کے اوپر ہے، سب تمہاری خدمت میں لگ رہی ہے۔ ہواؤں کو دیکھو، سب تمہاری خدمت میں لگ رہی ہیں۔ بادلوں کو دیکھو، وہ تمہارے کام کے لیے بے چین ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق کو دیکھو، کسی کا تم گوشت کھا رہے ہو، کسی کا دودھ پی رہے ہو، زمین سے جتنے پھل نکل رہے ہیں وہ سب کا سب تمہارے کام آ رہا ہے۔ اور تم تو سوچو تم کس کے کام کے ہو؟ کیا بس یہ کہ ہم آئے دنیا میں اور کھا لیا؟ بس اسی لیے دنیا میں آئے ہو؟ اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ اپنا جیسے چاہے جی لیے، جس طریقے سے چاہے زندگی گزار لی، آزاد جانوروں کی طرح؟ جانور جس طریقے سے چاہتے ہیں، جو مال سامنے آیا اسی میں منہ مار لیا، وہ نہیں جانتے کہ اس مال کا کھانا میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ کیا یہ انسان بھی ایسا ہی بن جائے؟ جو چیز، جو مال سامنے آیا اسے کھایا پٹکایا، پھر تو یہ انسان نہیں، یہ جانوروں سے بھی آگے ہو گیا۔ بلکہ یہ کہو آج انسان کا کرتوت، انسان کے اعمال دیکھ کر کے جانور شرمندہ ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا، بھیڑیا ہے شکار کر کے کھاتا ہے، لیکن کبھی نہیں دیکھا آپ نے کہ بھیڑیا دوسرے بھیڑیے کا شکار کرے، دوسری مخلوق کا شکار کرے گا، بکری کا شکار کرے گا، خرگوش کا کرے گا، لیکن بھیڑیا بھیڑیے کے اوپر کبھی حملہ نہیں کرتا۔ شیر کو دیکھو، اللہ نے اس کی غذا رکھی ہے گوشت، وہ کبھی گھاس نہیں کھاتا، پھل نہیں کھاتا، لیکن گوشت کھائے گا۔ گوشت بھی کبھی مردار کا نہیں کھائے گا، شکار کر کے کھائے گا، تازہ گوشت کھائے گا۔ مردار اس کے سامنے پڑا رہے بھوکا رہ جائے گا، لیکن کبھی مرا ہوا جانور وہ نہیں کھائے گا۔ اگر بھوک کی وجہ سے بے چین بھی ہے، لیکن کبھی وہ اپنے بچوں کا شکار نہیں کرے گا، کبھی شیر دوسرے شیر کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اور انسان اپنے بھائی کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ انسان باپ کو دیکھو اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، ماں کو دیکھو بیٹی کو قتل کر رہا ہے، تو کیا یہ انسان کہلانے کا مستحق ہے؟ یا یہ کہو کہ اس نے تو اللہ کی مخلوق کو بھی تباہ کر دیا، اللہ کی مخلوق ہنسنے لگی، شیر انسان کو دیکھ کر کے ہنسنے لگا، بھیڑیا انسان کو دیکھ کر کے ہنسنے لگا، کہ کتنا بیوقوف ہے یہ، دعویٰ کرتا ہے اپنے اچھے ہونے کا، اور حال اس کا یہ ہے کہ یہ تو ہمارے سے بھی کیا، ہم نے کبھی اپنی برادری کو ستایا نہیں، ہم نے کبھی اپنی برادری کو تکلیف نہیں دی، اور یہ انسان ہو کر کے برادری کو ستا رہا ہے، بھائی کو تنگ کر رہا ہے۔ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنی نسل کو ختم کرتا ہو، لیکن انسان کا کیا حال؟ آج دنیا میں دیکھو، پہلا زمانہ تو تھا وہ جو آپ نے سنا ہے، جسے آ کر کے اللہ نے کہ نبی نے اصلاح کی تھی۔ آج بھی دنیا میں یہ حال ہے کہ انسان عورت کے پیٹ کو دکھلاتا ہے، دیکھو لڑکا ہے یا لڑکی، جہاں الٹراساؤنڈ نے بتا دیا کہ لڑکی ہے، چاہے وہ 8 مہینے کی ہو گئی، یعنی اس میں جان پڑ چکی ہے، وہ زندہ ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلی، اور لڑکی ہے، جا کر کے فوراً ڈاکٹر کے یہاں اس حمل کو گروا دیتا ہے، حمل کو ثابت کرا دیتا ہے۔ یہ انسانیت ہے، یہ درندگی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا، کوئی شیر کبھی اس بات کی طرف نہیں چلتا کہ اگر میرے پیٹ سے مادہ پیدا ہوئی تو بھائی میں اس کا کیا کروں گا، وہ کبھی نہیں سوچتا۔ اور انسان کی عقل فیل ہو گئی، وہ خود اپنی نسل کو ختم کرنے لگا۔